قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اگر توحید ہوگی تو عبادت ہوگی، اگر توحید نہیں ہے تو ہماری عبادت کارآمد نہیں ہے، ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے، یعنی کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، اس طرح توحید کے بغیر عبادت بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اللہ کی توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہی اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا، اللہ ہی نے ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ ہی نے اس زمین کو فرش بنایا، اس زمین کو بچھونا بنایا، اور اتنا سخت نہیں بنایا کہ اس کے اوپر چلا ہی نہ جا سکے، اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ ہم اس کے اوپر کوئی کام کاج نہ کر سکیں، ہم اس کے اوپر چل نہ سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس انداز کا بنایا کہ ہم اس زمین کے اوپر کام بھی کر سکتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس زمین سے ہم فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا۔ تو مختصر یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں، ہماری عبادات میں، ہماری نیکی میں، ہمارے اعمال میں توحید ہوگی تو ہماری عبادت ہوگی، اگر توحید نہیں ہے تو ہماری عبادت کارآمد نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں یہاں بھی یا ایہا الناس کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد اہل مکہ کے لوگ ہیں، کیونکہ نزول قرآن کے زمانے میں عام طور پر وہی لوگ کفر میں مبتلا تھے، اور قرآن کریم میں جہاں پر یا ایہا الذین آمنوا کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد اہل مدینہ والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے قربانیاں پیش کی، اس دین کی عظمت کے لیے، اس دین کی بلندی کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ تو یا ایہا الناس کا لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال ہو تو اس سے مراد اہل مکہ کے لوگ ہیں۔ اس رکوع سے اللہ تعالیٰ 4 مضامین بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے توحید نہ ہو تو ہماری عبادت نہیں ہوتی، توحید کے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی، توحید کے بغیر ہماری آخرت والی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد رسالت۔ انسان حد کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی زندگی میں حضور علیہ السلام کی نبوت، حضور علیہ السلام کی غلامی، حضور علیہ السلام کا عشق نہ آ جائے۔ اس کے بعد ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کی حقانیت، وحی الہی، یہ انسان کو زندگی کے ہر موڑ میں
کام آتی ہے، طرح کے معاملات انسان کو سکھائے ہیں۔ قیامت پر ایمان لانا، وہی جزا اور سزا کا دن ہے، وہی فیصلے کا دن ہے۔ تو سب سے پہلے توحید کا بیان، پھر رسالت کا بیان، پھر قرآن کریم کی حقانیت اور وحی الہی، اور اس کے بعد آخر میں ہے قیامت پر ایمان لانا۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اللہ کی توحید پر ہے۔ اللہ کی حقیقی بندگی کیا ہے؟ میرے دل سے، میری زبان سے، میرے اعضاء سے، میرے اعمال سے، میرے افعال سے اللہ کی عبادت ہو۔ صفات الہی کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی خالق نے تمہیں پیدا کیا، وہی خالق تمہیں کھلاتا ہے، تمہیں پلاتا ہے، اور اسی خالق نے ایک حقیر سے پانی سے انسان کو تیار کیا۔ اللہ خالق کل شیء، گویا کہ تمہارا خالق بھی وہی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی وہ اللہ ہے، موت دینے والا بھی وہ اللہ ہے، رزق دینے والا بھی وہ اللہ ہے، مجھے صحت اور تندرستی دینے والا بھی وہ اللہ ہے۔ میرے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک میرے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمام کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنا کیسا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا انسان کی استعداد سے باہر ہے، کیونکہ یہاں تک عقل اور شعور کام ہی نہیں کرتی، یہاں تک انسان کی عقل میں رسائی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو سمجھ سکے۔ اللہ کی صفات کو سمجھنا ہے، اس کی مصنوعات کو سمجھیں۔ اللہ کی صفات کو سمجھنا ہے، اس کی نعمتوں کو سمجھیں۔ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو سمجھ لیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھ لیں گے، اللہ کی صفت کو بھی سمجھ لیں گے، اللہ کی قدرت کو بھی سمجھ لیں گے، اللہ کے علم کو بھی سمجھ لیں گے، اللہ کی رحمت اور ربوبیت کو بھی سمجھ لیں گے۔ تو اس لیے اللہ کو سمجھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھیں، جو ظاہری نعمتیں ہیں انہیں بھی سمجھیں، جو باطنی نعمتیں ہیں انہیں بھی سمجھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ حضور نے فرمایا، معاذ میں آپ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں پر اہل کتاب سب سے پہلے آپ ان کو کلمے کی دعوت دیں، نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، حج کی نہیں، زکوٰۃ کی نہیں، کسی بھی شریعت کے احکام، کسی بھی مسئلے کی آپ نے ان کو دعوت نہیں دینی۔ آپ نے ان کو بتانا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد اس کے برگزیدہ رسول ہیں۔ جب ان کے دل کے اندر توحید پہنچ جائے، وہ توحید کو ماننا شروع ہو جائیں، تو پھر آپ دوسرے احکام انہیں دیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو بھائی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور بندے کو اکٹھا نہ کرو۔ تو بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جمع کرنا یہ توحید نہیں، یہ شرک ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر ہم توحید کو سمجھ لیں، ہم کسی دوسرے کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، کچھ اللہ اکیلا چاہے بس۔ اگر ہم اللہ کی توحید کو سمجھ لیں، پھر ہم ارتکاب نہ کریں، پھر ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ابن اللہ نہ کہیں۔ غرض یہ کہ بندے اور خدا کو ایک نہ کرتے۔ جب اللہ کی صفت کو ہم پہچان لیں گے، اللہ کی مصنوعات کو ہم پہچان لیں گے، تو ہم اللہ کو بھی پہچان لیں گے۔ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر کوئی دلیل بتائیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں مختلف بولیاں، انسانوں میں مختلف آوازیں، انسانوں میں مختلف لب و لہجے، انسانوں میں مختلف نغمے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ دنیا میں 4000 بولیاں بولی جاتی ہیں، کیا یہ وجود الہی پر دلیل نہیں؟ ہارون رشید خاموش ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دہریوں اور زندیقوں کی ایک جماعت آئی۔ وہ امام صاحب سے کہنے لگے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کی کوئی ہستی نہیں ہے، یہ کائنات اللہ نہیں چلا رہے بلکہ خود بخود چل رہی ہے۔ اور اس پر دہریوں نے کہا، زندیقوں نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک معاملے میں غور فکر کر رہا ہوں اور بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ دہری اور زندیق وہ کہتے ہیں کون سی بات؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سامان سے بری ہوئی ایک کشتی، وہ اس کنارے سے خود جاتی ہے، اس کنارے پر رک جاتی ہے، اور جب چاہے تو درمیان میں بھی رک جاتی ہے، اس کا کوئی ملاح نہیں، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ وہ دہریے اور وہ زندیق کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی کو کوئی چلائے نہ اور خود بخود چلی جائے، خود بخود دوسرے کنارے پر پہنچ جائے، خود بخود وہ درمیان میں رک جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام صاحب فرماتے کہ تم پر افسوس ہے کہ یہ تو مانتے نہیں ہو کہ ایک کشتی خود بخود چل سکتی ہے، خود بخود درمیان میں رک سکتی ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے نا، اس کا بھی تو کوئی چلانے والا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر کوئی دلیل بتائیں۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے توت کے درخت کے سامنے بیٹھے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ توت کا درخت اور اس کے پتے، ان پتوں کا ذائقہ بھی ایک، مزہ بھی ایک، اور بو بھی یکساں ہے، لیکن ریشم کا کیڑا اس کو کھا کر ریشم نکالتا ہے، شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرتی ہے، بکری جب ان پتوں کو کھاتی ہے تو مینگنیاں کرتی ہے، ہرن کھائے تو کستوری پیدا کرتی ہے، بتاؤ خدا تعالیٰ کا کام نہیں ہے تو کس کا کام ہے؟ کہ یہ 4 مختلف چیزیں کھاتی ہیں اور کھانے کے بعد مختلف چیزیں نکالتی ہیں، تو چاروں چیزوں کو الگ الگ پیدا اللہ نے کیا ہے۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر کوئی دلیل بتاؤ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنڈا اوپر سے سفید ہے، چکنا ہے، اندر سے سونے کی طرح زرد ہے، لیکن اچانک سے پھٹتا ہے اور اس سے حیوان نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے، اللہ کی ہستی پر دلیل ہے۔ تو بھائی اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے، اللہ کی صفت کو سمجھنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا ہے، تو اس کی مصنوعات، اس خالق کی نعمتوں کو سمجھیں۔ جب آپ ان نعمتوں کو، ان مصنوعات کو سمجھ لیں گے تو آپ اللہ کو بھی سمجھ لیں گے۔ آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، زمین کو بچھونا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا سخت بھی نہیں بنایا اور زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا، اتنا نرم نہیں بنایا کہ وہ دلدل کی طرح ہو، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ وہ پتھر کی طرح ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو معتدل بنایا۔ زمین پر مکان بھی بنا سکتے ہیں، اس زمین پر کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں، زمین سے بے شمار فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں سے اللہ نے پھل نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے اشیاء، ہمارے کھانے کے لیے مصنوعات اس میں پیدا کی، اور ہم انہیں کھاتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت یہ ہے کہ دانہ ایک زمین میں ڈالتے ہیں تو 100 سے زیادہ دانے نکلتے ہیں۔ توحید ہوگی تو عبادت ہوگی، اگر توحید نہیں ہے ہماری زندگیوں میں تو ہماری کوئی نیکی کارآمد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بے شمار انسانوں کے لیے فائدے رکھے تاکہ انسان ان فائدوں کو حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید سمجھنے والا بنائے۔